عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، یعنی تمہیں تکلیف ہو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہاری تکلیف کے اوپر وہ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے یہ دو اعتبار سے ہے، یا تو اس سے پوری انسانیت ہی مراد ہے، یعنی اس میں کفار بھی داخل ہے، کفار کا کفر میں رہنا بھی سرکار پہ گراں گزرتا ہے، کیونکہ سرکار رحمت للعالمین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رحمت للمؤمنین نہیں ہے، صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے، وہ بھی ہیں، لیکن سرکار رحمت للعالمین بھی ہے، سرکار تو سب کے حق میں رحمت ہے۔ اب وہ جو سب کے حق میں رحمت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کافروں کے اوپر بھی وہ رحمت ہے کہ ان کا کفر میں پڑنا سرکار کو تکلیف دیتا ہے، کہ یہ کیوں اپنے اس کفر سے نکل نہیں آتے، یہ کیوں اس اپنی گمراہی سے نکل نہیں آتے، یہ کیوں خدا کی دوری کو ختم کر کے خدا کے قریب کیوں نہیں ہو جاتے، تو تمہارا مشقت میں پڑنا ان پہ گراں گزرتا ہے۔ اور اگر اس سے مراد مسلمان ہو کہ یہ مسلمانوں کے اعتبار سے خطاب ہو تو پھر بنے گا کہ اے مسلمانوں تمہارے پاس وہ رسول تشریف لے آیا جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، کہ مسلمان تکلیف میں پڑتے ہیں حضور کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان مشقت میں پڑتے ہیں حضور کو مشقت محسوس ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے اعمال مبارک کو پسند فرمایا لیکن انہیں ہمیشہ نہیں کیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرض ہی کر دے، کیونکہ سرکار جو عمل بار بار کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پہ لازم قرار دیتا تھا کہ میرا محبوب جب ہمیشہ کرتا ہے تو تم بھی کرو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امت کے مشقت میں پڑنے کے اندیشے سے عمل مبارک کو ترک فرما دیتے، بلکہ بعض وہ چیزیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا جس پہ جو چیز چاہے فرض کر دیں اور جس سے جو چیز چاہے معاف فرما دیں، یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اختیار تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ اختیار حلت و حرمت یعنی تحلیل و تحریم یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کو ایک مرتبہ فرمایا فرض ہے تو وہ ایک مرتبہ فرض ہو گیا، لیکن اگر سرکار فرما دیتے کہ ہر سال ہی فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جائے۔ یہ حدیث مبارک کے اندر ہے، ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے، انہوں نے بار بار سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دوں تو ہر سال فرض ہو جائے، اگر میں ہاں کر دوں تو ہر سال زبان سے نکل جائے وہ شریعت، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا کر دیتا ہے۔ تو امور تشریعیہ جنہیں کہا جاتا ہے یعنی شریعت کے احکام، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی اگر لازم قرار دے دیں تو وہ لازم ہو جاتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی سے کوئی حکم معاف کرنا چاہیں تو اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارک ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، کافر تھا، اس نے عرض کیا حضور مسلمان ہونا لیکن ایک شرط ہے۔ اچھا، واہ، فرمایا کیا شرط ہے؟ عرض کی حضور نمازیں دو پڑھوں گا، دو پڑھو، 5 نہیں پڑھوں گا، 2 پڑھوں گا۔ اب ہمارے پاس کوئی آ جائے تو ہم اسے یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی 3 معاف کر دیا 2 پڑھ لینا، کسی کی مجال، جو کرے گا وہ کافر، جو کرے گا وہ کافر، کہ جو یہ کسی پر 3 نمازیں معاف کرنے کا بول دے وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ جدا ہے، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے 2 ہی پڑھ لینا، فرمایا 2 ہی پڑھ لینا، ان کے لیے اب 2 فرض ہو گئی، اب ان کے لیے 2 ہو گئی۔ اب وہ 2 پڑھتے تھے لیکن بعد میں پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارکہ کی برکت سے ساری پڑھی ہوگی کہ قریب لایا گیا اور اس کے بعد پھر نواز دیا، وہ ان کی شان اور ان کی وہ تخصیص ہے، یعنی حکمت ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، اس کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں۔ یہاں ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم کسی کو یہ نہیں بول سکتے ٹھیک ہے تمہارے اوپر میں نے 2 فرض کیا 3 معاف کر دی، ہم یہ نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 2 ہی پڑھ لینا، 3 ان سے معاف فرما، اب وہ 2 ہی پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر ساری بھی پڑھنا شروع کر دی ہوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو لازم کرنا چاہیں لازم کر سکتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ اگر میری امت پہ یہ مشکل نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا فرض کر دیتا، ہر نماز کے وقت مسواک کرنا میں اس کا حکم دے دیتا۔ اچھا، اسی طرح فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا کہ عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھی جائے۔ ہم تو پڑھتے نا جیسے 7:15 پہ شروع ہوئی
ٹھیک ہے، تو ہماری 7:16 کے اوپر اذان ہے اور 7:30 پہ ہماری جماعت ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ ایک تہائی رات گزر جائے. اللہ. یعنی ٹھیک ہے. اگر رات 9 گھنٹوں کی ہے جی جی. تو عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد 3 گھنٹے بعد جا کے نماز پڑھی جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند تھا اور کبھی کبھار آپ ایسا کرتے بھی تھے. ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پہ یہ مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دے دیتا کہ عشاء تہائی رات گزرنے کے بعد ہی ادا کریں. لیکن حکم نہیں دیا، اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جب وقت شروع ہو جائے اس کے بعد پڑھ اچھا حضور، یہاں جو آپ نے فرمایا کہ ایک تہائی رات گزر کے پڑھنا افضل ہے یا نبی پاک کو پسند تھا، تو اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو یا سن رہا ہو کہ ٹھیک ہے پھر میں جماعت جو ہے چھوڑ دوں اور میں لیٹ نائٹ اٹھ کے خود ہی نماز پڑھ لوں، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند اور ایک ہے آپ کا حکم. جہاں پر حکم مبارک آ جائے وہاں پر حکم پہ عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور ایک مرتبہ کچھ لوگ نماز با جماعت سے پیچھے رہ گئے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا مسجد میں موجود نہیں ہے تو فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ، اور جو لوگ نماز با جماعت میں شرکت کے لیے نہیں آئے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اتنا ناپسند فرمایا. ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کے اندر شرکت کرنے کے لیے نہیں آتے. تو جماعت کی نہایت تاکید ہے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند تو فرمایا کہ تہائی رات تک پڑھیں، لیکن آپ نے خود جو جماعت کی ہے وہ آپ نے تہائی رات سے مستقل پہلے ہی کی ہے. آپ کا معمول مبارک یہی تھا. تو اس لیے جماعت کے ترک کی اجازت نہیں ہے. وہ تہائی رات تک مثال کے طور پہ یوں ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد کے اندر مخصوص نمازی ہیں کہ 15 نمازی ہی مسجد میں آتے ہیں، 15 نمازی ہیں. یا جیسے قافلہ ایسی جگہ گیا ہوا کہ مسجد معاذ اللہ ویران ہے تو نمازی آتا ہی نہیں ہے. اب وہ قافلے والے یہ چاہیں کہ ہم ایک تہائی رات تک مؤخر کر لیں، تو چونکہ ان کے مؤخر کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ کچھ لوگوں نے آنا تھا لیکن وہ اب آ نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے، یعنی لوگ جو ہے وہ جماعت سے رہ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. تو ایسی صورت کے اندر یہ ایک تہائی رات تک مؤخر کر کے وہ جماعت کو پڑھ سکتے ہیں. یا کوئی خانقاہ ہے، شریعت پہ عمل کرنے والے پیر ہیں، اب اس خانقاہ کے اندر سوائے وہاں کے ان افراد کے کوئی آتا ہی نہیں ہے، یا کسی جنگل کے اندر کوئی مدرسہ ہے وہاں کے طلبہ کے علاوہ وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں ہے. اب وہ لوگ یہ چاہیں کہ ہم عشاء کو ایک تہائی رات تک مؤخر کر لیں تو وہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ان کے حق میں درست ہے. لیکن اگر جیسے گلی محلے ہمارے محلے ہیں، اب اگر ہم نماز عشاء کو اتنا مؤخر کریں گے تو اگر 20-25 لوگوں نے جماعت کے لیے آنا بھی ہے تو اتنی تاخیر کی وجہ سے نہیں آئیں گے تو وہ جماعت سے محروم رہ جائیں گے. لہذا ان کی خاطر اب یہی ہے کہ جماعت کو مقدم کیا جائے اور اس وقت پڑھا جائے کہ جب لوگ آسانی کے ساتھ جمع ہو سکیں.